رات اندھیری ہو، گھپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہو، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم آنکھیں کھول کے بیٹھے ہو یا بند کر کے، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ تم چاہے کسی تاریک کمرے میں بیٹھے ہو یا باہر صحن میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر صبح ہو جائے، سورج سا چراغ جل اٹھے، لیکن تم کسی گہری تاریک غار یا بند کمرے میں ہو، تو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ یا اگر دن نکل بھی آئے مگر تم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، پھر بھی نظر کچھ نہ آئے گا۔ رات ہو، ظلمت ہو، ہر طرف سے سیاہی ہو، تو کوئی انسان، کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا، نہ اس اندھیرے کا، نہ اس کچھ نظر نہ آنے کا۔ مگر اگر سورج نکلا ہے اور تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اندھیرا اب اندھیرے کا ذمہ دار نہیں ہے، تم ہو اس اندھیرے کے ذمہ دار۔ کیونکہ اگر تم چاہتے تو آنکھیں کھول سکتے تھے، اندھیرا مٹا سکتے تھے۔ انسانوں اور باقی حیوانوں کی زندگی کا یہ بیسک فرق ہے۔ جانور کی زندگی اندھیری رات ہے، وہ آنکھ کھولے یا بند کرے، اندھیرے پر فرق نہیں پڑتا۔ مگر انسان کے پاس ایک چراغ ہے، کانشیسنس کا چراغ، ہوش کا چراغ، جسے جلا کر وہ اندھیرے مٹا سکتا ہے۔ خود کے ہونے کا جانور کو کوئی احساس نہیں ہے اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر انسان کو اپنے ہونے کا احساس بھی ہے اور یہ آپشنز بھی ہیں کہ وہ خود کو جان سکے۔ اس لیے جانوروں کو کبھی کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ وہ خود کو نہیں پہچانتے، مگر انسان پہ الزام آتا ہے، آتا رہے گا۔ تم انسان کے ارتقاء کی کہانی کو غور سے دیکھ نہیں پا رہے۔ انسان ارتقاء کی سیڑھی پر سب سے آگے اسی لیے تو کھڑا ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں سورج ہے اور چمک رہا ہے، اور اگر وہ اب بھی اندھیرے میں ہے تو ذمہ داری اس پر ہے۔ یاد رکھنا، تم خود کو نہیں جانتے ہو تو یہ تمہاری اصل حالت نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ تمہارا انتخاب ہے، یہ چوائس ہے۔ انکانشیسنس تمہاری حالت نہیں، انتخاب ہے۔ سورج ہے اور چمک رہا ہے، اب آنکھیں کھولنی ہیں یا بند کرنی ہے، مکمل طور پر تمہارا اختیار ہے۔ تم اگر ظلمت کدے کے مکین ہو، اندھیرے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب تم کسی سورج کے نہ ہونے پر الزام دھر نہیں سکتے۔ تمہارے اندھیرے ذمہ دار تم ارتقاء کا سفر کر کے وہاں پہنچ چکے ہو جہاں چہار جانب روشنی ہے۔ تم خود کو جان سکتے ہو، یہ تمہارے ارتقاء کے سارے کشٹ کا صلہ ہے۔ نہیں جان پاتے تو ذمہ داری تم پر ہے۔ یہاں پال سارتر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری۔ انسان کو سب کچھ چننے کا اختیار حاصل ہے، بس کچھ نہ چن پانے کے حق کے سوا۔ ایک پرندہ کچھ بھی نہیں چنتا، اس کے پاس چننے کا اختیار ہی نہیں۔ ایک جانور نہیں چن سکتا کہ اس کے پاس چننے کا اختیار ہی نہیں۔ انسان کے پاس مگر اختیار ہے۔ وہ اگر جانور کی طرح بھی رہنا شروع کر دے تو یہ بھی اس کا چناؤ ہوگا، مطلب نہ چننے کا اسے حق نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ چننا چن لے تو یہ بھی ایک چننا ہی ہے، اور یہی سارا مسئلہ ہے۔ تم کبھی غور سے دیکھو، تم ہر وقت انتخاب کر رہے ہو، کچھ نہ کرنے کا فیصلہ بھی چناؤ ہے۔ تم بنا چنے رہ ہی نہیں سکتے۔ خدا نے تمہیں کانشیسنس کا سورج دے کر تم سے نہ چننے کا اندھیرا بنیادی طور پر چھین لیا ہے۔ تم چناؤ کا ایک سفر ہو۔ جانوروں سے تم ممتاز ہی اس لیے ہو، جانور جو ہے وہ وہی ہونے کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مگر تم جو ہو وہ ہو جو تم نے چنا ہے۔ اور اس وجہ سے اس بات کو سمجھو کہ جانور اگر جانور ہے تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ذمہ دار وہ نہیں ہے، لیکن انسان کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ انسان جیسا ہے ویسا ہونے کا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ نیچر نے صرف انسان کو یہ اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار دے کر اس نے ایک اختیار انسان سے چھینا بھی ہے، اور وہ اختیار ہے بے اختیار ہونا۔ انسان بے اختیار نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار ہے بھی اگر تو اس لیے ہے کیونکہ اس نے بے اختیاری کو چن لیا ہے۔ تم اگر خود شناسا ہو تو یہ تمہارا چناؤ ہے،
اور خود ناشناس ہو تو یہ بھی تمہارا چناؤ ہے، بیداری بھی تمہارا چناؤ ہے، نیند بھی تمہارا چناؤ ہے، حماقت بھی تمہارا چناؤ ہے، سمارٹنس بھی تمہارا چناؤ ہے۔ تم اگر سکھی ہو تو تمہارا چناؤ ہے، تم اگر دکھی ہو تو تمہارا انتخاب ہے۔ آنکھیں کھلی رکھو یا بند، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ روشنی لیکن چہار جانب موجود ہے، تمہارے بس میں ہے کہ آنکھیں کھول لو اور روشنی میں جیو، یا آنکھیں بند رکھو اور اندھیرے کو جیو۔ اختیار تمہاری ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے تمہاری نجات ناممکن ہے۔ تم ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ ذمہ دار ہوتے جاؤ گے۔ دیکھتے ہو ایک بچے کی ذمہ داری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، مگر بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہر چیز کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، گھر کی، فیملی کی، محلے کی، شہر کی، ملک کی۔ تمہاری یہی ذمہ داری ہے جو تمہیں اشرف المخلوق بناتی ہے، خالق کی مغرور مخلوق بناتی ہے، تمہاری حدیں متعین کرتی ہے۔ یہی ذمہ داری ہے، یہی اختیار ہے کہ تم جانوروں کے دائرے سے باہر نکل کر ہومو سیپینز بن پائے، دانا آدمی۔ اب اگر تم وقت کے بہاؤ میں بہتے تنکے ہو تو یہ تمہارے اس شرف کی توہین ہے۔ جو انکانشیس ہے، جو بے ہوش ہے، وہ وہی ہے جس نے سورج کو آنکھیں بند کر کے دھتکار دیا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کوئی بھی انسان تشدد کو، غصے کو، نفرت کو چنتا نہیں ہے، بس ماضی کی عادت سے مجبور ہے۔ تم پر تاریخ کے سفر میں ایک طویل موڑ وہ آیا جب تشدد، نفرت، غصہ تمہارے بقا کی ضرورتیں تھیں۔ زندگی جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں موت سے لڑ رہی تھی۔ تب تم نے چھوٹے چھوٹے ہتھیار بنائے اور تشدد کرنا سیکھا تاکہ جنگلی درندوں کو مار کر تم نو انسانی کو بچا سکو۔ غصہ اور نفرت سیکھی اسی سروائیول ایج میں۔ یہ اس سروائیول کے دور کی ناگزیر برائیاں تھیں، مگر اب تم اس سروائیول کے دور سے باہر نکل آئے ہو۔ لیکن وہ اس دور کی عادت ہے، تشدد، غصہ، نفرت، جو تمہارے انکانشیس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اگر انسان کانشیس ہو جائے، شعور کی سطح پر جینا شروع کر دے، تو ان ناگزیر برائیوں کی اسے قطعاً بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نے تشدد کو، غصے کو، نفرت کو چنا تھا تو اس وقت وہ ایک کانشیس فیصلہ تھا، ایک باشعور قدم تھا۔ یہ برائیاں اس وقت جب تم نے ان کو چنا تھا تمہارے انسان ہونے کی دلیل تھی، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہی تمہارے پاس یہ اختیار تھا کہ تم چن سکتے تھے۔ بے تشدد، بے غصہ، بے نفرت، یہ تو تم پیدا ہی ہوئے تھے۔ ویسے ہی رہتے تو یہ انسانی زندگی نہ ہوتی، حیوانی ہوتی۔ کبوتر عدم تشدد کے فلسفے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح جیتا ہے، مگر انسان کے پاس چننے کا حق ہے کہ وہ متشدد بھی ہو سکتا تھا اور پیسفل بھی۔ سو یہ برائیاں جب تم نے چنی تو یہ ثبوت تھی تمہارے انسان ہونے کا۔ وہ انسان جس کے پاس حق اختیار تھا کہ وہ بقا کے لیے کوئی بھی راستہ چن لے، لیکن اب تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو اور نہیں چھوڑ پاتے ہو، تو یہ حیوانی مجبوری ہے۔ یہ تمہارے حق کے انتخاب کی توہین ہے، یہ تمہارے انسان ہونے کی توہین ہے کہ تم کسی عادت کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو۔ بجائے یہ عادت تمہارے دماغ کے نرو کنیکشنز میں صدیوں سے پھنسی ہوئی ہے، لیکن تمہارا حق کے انتخاب تو تمہارے وجود میں آنے کے دن سے تمہارے ساتھ ہے۔ انا گہرا اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو زندگی کی جھیل کی لہروں پر موجود حرکت کو دیکھ رہا ہے وہ ہے عام دنیا دار آدمی، اور جھیل کی لہروں سے نیچے موجود جھیل کی گہرائیوں سے رابطہ رکھنے والا ہے صوفی۔ انسان اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرتا ہے اور ان کا مالک بن جاتا ہے، مگر پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب مالک سے وہ ان ملکیتوں کا غلام بن گیا۔ انسان کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب یہ استعمال کرنے والے سے استعمال ہونے والا ہو گیا ہے۔ یہ مالک ہونے کی کوشش میں کب غلام ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔
इसको जरा एक मिसाल से समझने की कोशिश करो, शायद बात समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ा सेठ, फैक्ट्री का मालिक, एक दिन बड़े खुशगवार मूड में बैठा था। उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी साथ ही बैठा था। उसने सेक्रेटरी को जांचने के लिए उससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर हम दोबारा इस दुनिया में आए और तुम्हें ये इख्तियार मिले कि फैसला कर सको कि इस फैक्ट्री के तुम मालिक बनना चाहते हो या ऐसे ही सेक्रेटरी रहना चाहते हो, तुम क्या फैसला करोगे? क्या तुम इस फैक्ट्री के मालिक बनोगे और मुझे सेक्रेटरी बनाओगे, या मैं ही मालिक रहूंगा और तुम सेक्रेटरी? इस दिलचस्प सवाल का जवाब इससे भी दिलचस्प था। सेक्रेटरी बोला, जितना मैं आपको जान गया हूं तो मैं कभी भी आप नहीं बनना चाहूंगा। हाँ, मैं आपको इतना जानता ना होता तो ये ख्वाहिश पाल सकता था कि खुदा मुझे भी फैक्ट्री का मालिक बनाए, लेकिन अब ये ख्वाहिश मैं किसी भी सूरत में ना करूंगा। सेठ ने कहा, तेरा क्या मतलब? सेक्रेटरी बोला कि जो कुछ हो रहा है वो मैं रोज देखता हूं। इस फैक्ट्री में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे गरीब आदमी कौन है, तो मैं कहूंगा कि आप। ना आप ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, ना आपके पास अपनी बीवी के लिए वक्त है, ना बच्चों के साथ खेलने का वक्त। इस फैक्ट्री में चपरासी 10 बजे आते हैं, जबकि आप 8 बजे यहाँ मौजूद होते हो। क्लर्क 11 बजे आते हैं, मैनेजर 12 बजे आता है, मगर आप इन सबसे पहले आते हो। डायरेक्टर 1 बजे आता है, वही डायरेक्टर 3 बजे चला जाता है, मैनेजर 4 बजे चला जाता है, 5 बजे क्लर्क भी चले जाते हैं, 6 बजे चपरासी तक चले जाते हैं, मगर आप शाम 7 बजे से पहले कभी घर लौटते नहीं पाए गए। चपरासी आपसे पहले घर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी नहीं किसी और की हिफाजत पर काम कर रहा है। आप अपनी ही हिफाजत पर लगे हुए हैं। कभी गौर से अपनी जिंदगी के पूरे इंतजाम को देखना। जिन चीजों के तुम मालिक हो, क्या तुम वाकई उनके मालिक हो, या उनके मालिक बनने के चक्कर में उन्हीं के तुम गुलाम हो गए हो? जिस दुकान की मिल्कियत का तुम्हें दावा है, तुम्हारी जिंदगी के रात दिन वही दुकान तो तय नहीं कर रही। जिस नौकरी को तुम अपनी नौकरी कहते हो, कहीं वो तो तय नहीं कर रही कि तुम्हारे दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मामूलात क्या होंगे। कभी तुमने सोचा जिस चीज को तुम अपना मुहाफिज मान कर बैठे हो, कहीं उसी की चौकीदारी पर तो नहीं लग गए हो? तुम्हारी दुनिया का बड़ा मशहूर लफ्ज बन गया है सिक्योरिटी। सिक्योर जॉब ढूंढो, सिक्योर बिजनेस करो, सिक्योर रिश्ते, सिक्योर फैमिली, सिक्योर घर। ये सारी चीजें जिनको दस्तयाब हैं, उनको कभी गौर से देखना। वो इनकी वजह से सिक्योर नहीं हो गए हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है जो उन्हें मिली हुई है। तुम गौर से देखो इस अलमिया को। तुम कब अपनी मिल्कियतों के गुलाम हो जाते हो पता ही नहीं लगता। क्या सितम है कि मालिक होने की कोशिश में तुम मिल्कियत खो देते हो और ममलूक बन जाते हो। आका बनने के जतन किए थे और आखिर में गुलाम बनकर निकल रहे हो। इस बात को समझो, इस दुनिया में तुम जिस भी चीज, जिस भी शख्स के मालिक बनने की कोशिश करोगे, तुम उसके गुलाम होकर रहोगे। मालिक बनने की कोशिश का लाजमी नतीजा है गुलामी। तुम्हारी दुनिया का जो सेटअप है, अनाज इस दायरे में काम करती है, उसमें गुलाम हुए बिना मालिक हुआ ही नहीं जा सकता। सूफी का राज क्या है? बस इतना ही है, इस दुनिया में वही सच्चे मालिक बन सकते हैं जो किसी भी चीज के मालिक बनने की कोशिश नहीं करते। इस बात को समझो। इंसानों को छोड़ो, तुम चीजों के मालिक बनने के पीछे भी अगर दौड़े तो चीजें तुम्हारी मालिक हो जाएंगी। कभी गौर किया कि वो मकान जिसके मालिक होने का तुम्हें दावा था, वो मकान अगर तुम्हें छोड़ना पड़े तो मकान तुम्हारे जाने पर कभी नहीं रोता। कौन हुआ मालिक? तुमसे एक मोबाइल भी छिन जाए तो मोबाइल जरा सा परेशान नहीं होता, तुम होते हो। कौन हुआ मालिक? यह इस दुनिया का राज जिसमें पोजेशन पोजेस्ड हो जाती है और तुम जिसके मालिक बनते हो, गौर से देखना, हमेशा उसके गुलाम हो जाते हो। कभी गौर करते हो जिस बीवी के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो, उसके आंसू कैसे तुम्हें रुलाते हैं, उसकी महरूमियां कैसे तुम्हें सताती हैं। कभी उस बीवी को देखो जो शौहर की मालिक हो जाती है। वो 24 घंटे इसी फिक्र में है कि शौहर अब क्या कर रहा है, अब किसके साथ बात कर रहा है, अब कहाँ पैसे खर्च कर रहा है, अब किसके साथ घूम रहा है, आज उसने खाया क्या।
بچوں کے تم مالک بننے کی کوشش کرتے ہو۔ کبھی غور کرنا، مالک ہو یا غلام ہو؟ بچے کی بھوک، بچے کی بیماری، بچے کے اسکول کی فیس، بچے کے اچھے کپڑے، سبھی تمہیں اپنی قید میں جکڑے رکھتے ہیں۔ تمہاری ساری ملکیتیں تمہاری غلامی ہیں۔ تمہاری ساری کامیابیاں اس سینس میں تمہاری ناکامیاں بن جاتی ہیں۔ تمہاری کامیابی تمہاری جیل بن جائے تو کاہے کی کامیابی؟ تم نے ایک نوکری کو پانے کی کوشش کی، اس نوکری کو پا لیا، اب یہ نوکری تمہاری زندگی کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ کر رہی ہے۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں اپنی جیل تراشنا۔ انازدہ انسان کے جینے کا ڈھنگ ہو بہو ریشم کے کیڑے کی زندگی جیسا ہوتا ہے۔ ریشم اپنے ہی بنے ہوئے دھاگے میں آخر میں دم گھٹنے سے مر جاتی ہے۔ تم کبھی غور کرنا اپنی خواہشوں پر۔ یہ خواہشیں جو تم پاتے جاتے ہو، یہ وہی ریشم کا دھاگا ہے جن میں تم دم گھٹنے سے مر جاتے ہو۔ تم کسی وقت خاموشی سے بیٹھ کر سوچنا، تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ تمہارے اپنے ہی طلب کردہ تھے، وہ تمہارے ہی حاصل کردہ تھے۔ وہ وہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے کبھی تم دیوانوں کی طرح بھاگے تھے۔ تم بچپن سے بڑھاپے تک کیا کرتے ہو؟ پہلے اپنی جیل کو بناتے جاتے ہو اور آخر میں وہ جیل سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تم فیکٹری کے مالک بنتے ہو، فیملی کے مالک بنتے ہو، بچوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی جیل کو پھیلاتے جاتے ہو اور پھر جب یہ جیل سکڑنا شروع ہوتی ہے تو دکھی ہوتے ہو۔ ارد گرد دیکھو تو صحیح، شاذ ہی کوئی بوڑھا ملے گا جو خوش ہو، جو بلسفل ہو، جو جوائے فل ہو۔ حالانکہ زندگی کے کھیل کے پرانے کھلاڑی کو اس کھیل کا ماہر ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، زندگی کو گہری سطح پر دیکھنے کی بجائے اس کے سطحی اظہاریوں سے چمٹ جانا۔ صوفی بھی سارے رشتے ناتے جیتا ہے، سارے غم روزگار پالتا ہے، چیزیں بھی خریدتا ہوگا، مگر وہ ان کے مالک ہونے کا خبت نہیں خریدتا، کیونکہ مالک ہونے کا خبت ہے غلام ہونے کا نسخہ۔ تم زندگی کو جی سکتے ہو، رشتوں کو جی سکتے ہو، چیزوں کو کما سکتے ہو، نوکریوں کو کر سکتے ہو، سب کچھ کرنا بجا ہے، ضروری ہے، مگر جب تم ان سے جڑ گئے، ان سے اپنی شناخت کھینچنے لگے تو جان لینا تم غلام ہو گئے۔ مالک بننے سے بچ جاؤ، غلام ہونے سے تم خود ہی بچ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، تم چیزوں کے مالک کبھی بھی نہیں ہوتے، تم صرف ناموں کے، لیبلوں کے مالک ہو جاتے ہو۔ اور سے سوچو، جتنی بھی چیزوں کو تم اپنی ملکیت کہتے ہو، ان پر تمہاری ملکیت کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم اس لفظ کے، لیبل کے مالک ہو جاتے ہو جو لفظ تم نے اس چیز کے لیے، شخص کے لیے اسائن کر رکھا ہے۔ جب تم میرا بیٹا کہتے ہو تو بیٹا اور میرا، ان دو لفظوں کے ہی بس تم مالک ہو۔ سمجھو، دماغ اسی کا مالک ہو سکتا ہے جس کو وہ تخلیق کرے۔ لفظ دماغ تخلیق کرتا ہے، اس لیے وہ لفظوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن انا سراب تراشنے کی فیکٹری ہے، اس لیے وہ لفظوں کی بنیاد پر ہی سارا مایا جال کھڑا کر دیتی ہے۔ تم نے کمپیوٹر کو دیکھا اور کہا کمپیوٹر نام ملتے ہی یہ اب چیز ہو گئی۔ ٹھیک ایسے ہی بیوی، خاوند، بیٹا، بیٹی، پپا، مما جب تم کہتے ہو تو یہ بھی چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر کو بطور نام انا پوزیس کر سکتی ہے، اسی طرح بیٹے کا بھی میرا بیٹا کہہ کر ملکیت جمائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کو سمجھنا کہ تمہاری فزیکل ملکیت کوئی بھی چیز کبھی نہیں ہوتی، بس نام تمہاری ملکیت ہے۔ کل کو یہی چیز جیسا رویہ رکھنے والا بیٹا بڑا ہو جائے گا، نافرمان نکل آئے گا، بات نہیں مانے گا، تو کہاں رہی ملکیت؟ سمجھو، جو بھی زندہ ہے وہ کبھی ایک سا رویہ نہیں دکھاتا، جس میں بھی کانشیسنس ہے وہ چیز میں نہیں ڈھل سکتا۔ اس لیے تو تم صدیوں سے اصول بنا رہے ہو، دستور ڈھال رہے ہو، قاعدے بنا رہے ہو، پھر بھی چیختے رہتے ہو کہ شاگرد نافرمان ہو گئے، اولاد باغی ہو گئی، سماج انارکک ہو گیا۔ تم جتنے زیادہ اصول قاعدے بنا کر زندگیوں کو چیزوں میں ڈھالنے کی اسکیمیں بناؤ گے، ریئیکشن اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا۔ اور تم ہی نہیں، ہر دور میں یہی کیا گیا ہے۔
ہر دور کے استاد شکوا کرتے رہے ہیں کہ اب شاگرد پہلے جیسے فرما بردار نہیں رہے، اب اولاد پہلے جیسی مطیع نہیں رہی۔ کوئی بھی دور ایسا گزرا نہیں جب یہ شکوہ نہ کیا گیا ہو۔ تم کبھی اپنی روایات کو معروضی انداز سے پرکھنے کی کوشش تو کرو۔ اس میں ہمیشہ دو فریق نظر آئیں گے، ایک طرف کمزور، ایک طرف طاقتور، ایک اطاعت کرنے والا، ایک اطاعت وصول کرنے والا، ایک کے حقوق، ایک کے فرائض۔ اولاد ماں باپ، استاد شاگرد، پیر مرید، مقتدی امام، عوام حکمران، ساری روایتیں طاقتوروں کو تحفظ دے گی اور کمزوروں سے اطاعت مانگے۔ ساری روایتیں لوگوں کو چیزوں جیسا بنا کر ان سے پیار کرنا چاہتی ہیں، مگر کبھی یہ روایتیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ شکوے گلے جاری رہتے ہیں۔ اس بات کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا کہ بیٹے کی، شاگرد کی، رعایا کی ملکیت ہو سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کمپیوٹر کی، کرسی کی، پیانو کی ملکیت ہو سکتی ہے، مگر زندگی کی ملکیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم بچوں کو جننے والے ضرور ہو، مگر ان کی زندگی کے مالک نہیں ہو۔ یہ تمہیں وہم ہو گیا ہے کہ تم کسی شے کے مالک ہو سکتے ہو، اور اگر تم کسی کے مالک ہو جاؤ گے تو جان لینا وہ زندہ چیز نہیں ہوگی، پھر وہ کمپیوٹر، کرسی، پیانو میں ڈھل گئی ہے۔ بلکہ حقیقت تو اس سے بھی آگے سفر کرتی ہے۔ زندگی کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور مادے کی ملکیت بھی نہیں ہو سکتی۔ میرا مکان، میرا کمپیوٹر، میری کرسی، میری گاڑی، غور سے دیکھنا یہ بھی میری چیزیں نہیں ہیں۔ سوچو، تم نہیں تھے تب بھی یہ مکان تھا، چاہے اس شکل میں نہ صحیح، مگر میٹر کی شکل میں تو تھا ہی، اور تم نہیں ہوگے تو بھی یہ مکان رہے گا۔ اور جسے تم میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا خاوند، میری بیوی کہتے ہو، اس پر بھی تمہاری ملکیت کی نیچر کو غور سے دیکھو تو صحیح۔ کیا اس میں دوڑ رہی زندگی تمہاری اجازت سے دوڑ رہی ہے جو تم اس کے مالک ہو؟ کیا اس کا دل تمہاری اجازت سے دھڑک رہا ہے؟ کیا اس کی سانسیں تم سے پوچھ کے چل رہی ہیں؟ اور کل کو ان میں سے کوئی مر رہا ہوگا تو تمہاری اجازت سے وہ سانس رکے گی؟ نہیں۔ ملکیت کے لفظ ہیں تمہارے پاس، کوئی چیز بھی تمہاری ملکیت اصل میں ہے نہیں۔ کبھی کوئی اپنے مرتے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو بڑا نافرمان ہے، میری اجازت کے بغیر مرنے لگا ہے؟ تو جس کی سانسیں تمہاری ملکیت میں نہیں، اس کو بطور نام تو تم اپنی ملکیت کہہ سکتے ہو، مگر حقیقت میں وہ تمہاری ملکیت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، نیچر کسی کی بھی ملکیت کو نہیں مانتی، اور چیزیں کہ جن کی ملکیت کا دھوکہ زیادہ گہرا ہوتا ہے وہ بھی ہماری ملکیت کو نہیں مانتی ہیں۔ میرا کمپیوٹر میرا کیسے ہوا جب اس کے لوہے کو زنگ میری اجازت کے بغیر کھائے جا رہا ہے؟ میرا مکان کیسا میرا مکان اگر اس کے کھنڈر بننے کا سفر میرے کنٹرول میں نہیں؟ ملکیت سراب ہے، لیکن انا ناموں کے ذریعے، لیبلوں کے ذریعے اس احساس سے کمتری کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ نام کے ساتھ تم کسی بھی پیس آف لائف کو چیز بناتے ہو، اور جہاں بھی چیز ہوگی اس کی ملکیت کا تصور ہوگا۔ شاخ کا ایک سرا ہے چیز اور دوسرا سرا ہے ملکیت۔ جہاں بھی ملکیت ہوگی چیز ہوگی۔ جہاں کسی نے کہا میرا یا میری، وہاں ملکیت تخلیق ہو گئی، اور اسی ملکیت سے جڑے ہوئے ہیں تمہارے سارے دکھ، تمہارے سارے سکھ۔ کسی کا بچہ رو رہا ہے تو سر میں درد، اپنا بچہ رو رہا ہے تو دل میں درد۔ کسی کا مکان گرا تو پرواہ نہیں، اپنا گرا تو دل ٹوٹ گیا۔ کسی کا بزنس ڈوب گیا، کسی کی نوکری چھٹ گئی، کسی کی بیوی نے نافرمانی کی، کسی کی اولاد بگڑ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر ان سبھی چیزوں کے ساتھ میرا یا میری لگتے ہی تمہارے غم، خوشیاں، کامیابیاں، ناکامیاں شروع ہو جاتی۔ تم کسی کے گھر کے سامنے بیٹھے ہو، کوئی شخص آتا ہے، اس مکان کو توڑنے لگتا ہے، تمہیں کچھ بھی تو نہیں ہوتا، لیکن تم بیٹھے ہو اپنے گھر کے سامنے اور کوئی آیا اور گھر کو توڑنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاؤ؟ کس لیے لڑ رہے ہو؟ اس چیز کے لیے؟ تو وہ چیز تو تب بھی وہی چیز تھی جب تم دوسرے گھر کے سامنے بیٹھے تھے۔ نہیں، تم چیز کے لیے نہیں، اپنے دماغ میں موجود ایک لفظ میرا کے لیے لڑ رہے، میرا مکان۔ اور سوچو کہ جو ملکیتیں تم اپنی مان رہے ہو، وہ ملکیتیں ہی اگر سراب ہیں
تو تمہارے دکھ اور تمہاری خوشیاں چاہے جتنے بھی پہاڑ جیسے ہوں یا عظیم ترین خوشیاں ہوں یا ناکامیاں ہوں، وہ سراب پھر کیوں نہیں ہے؟ صوفی کیوں تمہاری خوشیوں کو اور تمہارے دکھوں دونوں کو سراب کہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لفظوں کے سرابوں سے جڑی غیر حقیقتیں ہیں جن کا حقیقی تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ صوفی کو غور سے دیکھنا، وہ عملی زندگی کے دکھوں اور سکھوں کو ایک خاص شان سے ڈیل کرتا ملے گا۔ وہ ان دکھوں ان سکھوں کی دنیا سے الگ نہیں ہوتا، وہ سماج سے کٹ کر جینے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ سب کو جیتا ہے، مگر جانتا ہے کہ یہ دکھ، یہ سکھ، یہ مسئلے میرے ذہن پر، میری انا پر بیت رہے ہیں، لیکن میں یہ ذہن، یہ انا نہیں ہوں۔ ہاں، یہ ذہن میرا ہے، انا میری ہے، مگر یہ ان اٹ سیلف انریل ہے۔ یہ تو جھیل کی سطح پر موجود لہریں ہیں، مگر لہریں بذات ہی تھوڑی موجود ہیں، وہ تو بس اس لیے ہیں کہ جھیل موجود ہے۔ اصل وجود تو جھیل کا ہے، لہریں تو ابھی ہیں، کل نہیں ہوں گی۔ صوفی اس مقام حقیقت سے جڑا رہتا ہے اور جھیل کی سطح پر انا کی دنیا کے سارے تقاضوں کو نبھاتا ہے اور زیادہ خوبصورتی سے نبھاتا ہے، کیونکہ ان اٹیچڈ رہتا ہے۔ کہتے ہیں غصے میں کبھی فیصلے نہ کرو اور دکھ سکھ میں کبھی وعدے نہ کرو۔ کیوں ایسا کہتے ہوں گے؟ اس لیے کہ غصے اور دکھ سکھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی چیز، کسی واقعے، کسی صورتحال کے ساتھ ایک ہو گئے ہو۔ اب تم نہیں رہے ہو، پوزیسڈ ہو۔ تم اس حال میں جو بھی وعدہ کرو گے، جو بھی فیصلہ کرو گے، وہ تمہارا فیصلہ ہوگا ہی نہیں۔ فقیر چونکہ ڈیٹیچ رہ کر خود پر، اپنے گھر پر بیتے ہر دکھ اور خوشی کو ڈیل کرتا ہے، تو وہ جو فیصلہ بھی اس سلسلے میں کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا یہی تو مطلب ہے کہ طوفان اس قطرے کو متاثر ہی نہیں کرتا جو قطرہ سمندر سے جڑا ہو۔ وہ خود جو خدا سے جڑا ہو اسے کبھی واقعات متاثر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جس چیز کے تم مالک ہو جاتے ہو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، کیونکہ مالک ہوتے ہی وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے، اور مردہ چیز کے مالک ہونے میں کوئی خوشی نہیں رہ جاتی۔ کبھی نوٹس کیا تم نے، محبوبہ جتنی خوشی دیتی ہے بیوی کبھی اتنی خوشی نہیں دے پاتی۔ کیوں؟ لیکن محبوبہ کو بیوی بنانے کی خواہش ہر محبوب میں ہوتی ہے، کیونکہ محبوبہ کی ملکیت نہیں ہے بھی تو کنفرم نہیں ہے، جبکہ بیوی کی ملکیت کنفرم ہوتی ہے۔ اسی لیے تو انسان ہر چیز کو اپنے نام لگوانے کے چکر میں رہتا ہے۔ خاتون محبوبہ تھی، مرد محبوب تھا، تو اس تعلق میں لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہی محبوب یا محبوبہ شوہر یا بیوی بن گئی تو اب اس تعلق میں وہ لطف باقی نہ رہا، کیونکہ ملکیت کا پیپر ہاتھ میں آ گیا، اور جس بھی چیز کے تم مالک ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ چیز اپنی دلکشی کھو دے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ کبھی غور کرنا، جس انسان کو تم پانے کی خواہش کرتے ہو اس خواہش میں بڑا مزہ ہوتا ہے، لیکن جب اسی شخص کو تم پا لیتے ہو تو وہ آہستہ آہستہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ کبھی غور سے دیکھو، وہ لوگ جو لوگوں کو اپنا بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان پر جلدی وہ وقت آتا ہے کہ وہ لوگوں میں دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ گھر کا وہ شخص جو گھر کے لوگوں کو اپنے مطابق بنانے کے چکر میں رہتا ہو، وہ اس گھر کا پہلا فرد ہوتا ہے جو گھر والوں سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنے مطابق بنانے میں کوشش کرنا پڑتی ہے، بہت مشقت سہنا پڑتی ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں چیزوں کو ملکیت بنانے کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں۔ وہ مکانوں، دکانوں، بزنسوں، شہرتوں اور طاقتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کا مالک بننے کے لیے انہیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس کاغذات ہی اپنے نام کرانے پڑتے ہیں۔ اس لیے جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ جلد ہی لوگوں پر ملکیت جمانے کی بجائے چیزوں کے مالک بننے کی دوڑ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے ان کی مشقت تو کم ہو جاتی ہے، مگر سکون نام کی کسی چیز سے وہ پھر بھی محروم رہتے ہیں، کیونکہ سکون، اطمینان، خوشی تو بس ایک ملکیت میں ہے، اپنی ملکیت میں۔ اس لیے تم دنیا کے نامور ترین فاتح دیکھ لو، تاریخ کے امیر ترین لوگ دیکھ لو، کئی لوگ تمہیں ایسے مل جائیں گے
کہ جنہوں نے سب کچھ پا کر سب کو چھوڑ دیا اور صوفیوں کے پاؤں میں جا بیٹھے، مگر آج تک ایک بھی صوفی، ایک بھی فقیر اپنی فقیری چھوڑ کر چیزوں کے پیچھے چلنا شروع نہیں ہوا۔ آخر کیا ایسی لذت ہو سکتی ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، غاروں میں پڑے رہنے میں، اپنے فقیرانہ لباس میں مست رہنے میں؟ ایک ہی لذت ہے، اپنی ملکیت۔ جو اپنا مالک ہے اسے پھر کسی بیرونی خوشی کی خواہش ہی نہیں رہتی۔ تم گھر میں کرسی لے آتے ہو تو بس تم اس کے مالک ہو، اب اس پر بیٹھو نہ بیٹھو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن گھر میں کسی انسان کو لے آؤ تو اسے کرسی بنانے میں مشقت کرنی پڑے گی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور جب اس شخص کو کرسی بنا لیتے ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ کامیاب ہو گئے، بلکہ اب پریشانی پھر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کرسی میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس میں وہ معنی، وہ لذت رہ ہی نہیں جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مالک بننے کی ضرورت ہے یا چیزوں پر قبضہ جمانے کی چاہت، دونوں ہی فضول کوششیں ہیں۔ ہاں، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے چالاک ضرور ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں پر محنت کرتے ہیں، دولت کمانے پر، مکان بنانے پر، گاڑیاں اکٹھی کرنے پر، بینک بیلنس بنانے پر محنت کرتے ہیں، اور جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا مالک بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ چالاک اس لیے ہیں کہ مردہ چیزوں کا صرف مالک بننا ہوتا ہے، اور دوسرے نادان اس لیے ہیں کہ وہ ڈبل مشقت کرتے ہیں۔ وہ پہلے زندہ لوگوں کو مردہ بنانے پر محنت کرتے ہیں اور پھر مالک بننے پر مشقت کرتے ہیں، جبکہ آخر میں دونوں کی حالت پھر وہی ہوتی ہے کہ جو شاعر نے اس شعر میں کہی ہے: ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے جانا۔ وہ چالاک ہے جو چیزوں کا مالک بننے کے پیچھے جاتا ہے، وہ نادان ہے جو لوگوں کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ دونوں ہی زندگی کے سب سے بنیادی راز سے جاہل ہے۔ دونوں ہی یہ نہیں جان پا رہے کہ ہم نہ چیزوں سے خود کو بھر سکتے ہیں، نہ لوگوں سے خود کو بھر سکتے ہیں۔ تمہیں اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ ہو تم خود۔ تم خود سے بھر جاؤ، پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کوئی باہری چیز یا باہری شخص پھر تمہیں مکمل کرنے والا نہیں رہ جاتا، پھر تم خود میں ہی مکمل ہو۔ یاد رکھنا، تم بھر سکتے ہو تو صرف خود سے بھر سکتے ہو، اور کہیں کوئی بھراؤ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آج تک بھر پایا ہے وہ خود سے ہی بھر پایا ہے، کبھی کسی کو چیزوں یا لوگوں نے نہیں بھرا ہے، نہ بھر سکتا ہے۔ تم اپنے مالک ہو جاؤ، تم بھر گئے۔ تم اپنے مالک ہو تو یہ اب تم پر ہے کہ اس وقت تم خوشی چاہتے ہو یا غم چاہتے ہو، کام چاہتے ہو یا بے کام بیٹھنا چاہتے ہو۔ یہ ہے تمہاری ملکیت، یہ ہے تمہاری جنت۔ جو تم چاہو وہ سوچو، جو تم چاہو وہ فیل کرو۔ ملکیت یہی تو ہے۔ سوچو، اگر تمہارے بس میں، تمہارے کنٹرول میں ہوتا تو کیا چنتے؟ خوشی چنتے یا غم؟ خوشگواری چنتے یا ناگواری؟ یقیناً خوشی، یقیناً خوشگواری۔ پھر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم زندگی کے اس تجربے کے آقا نہیں رہے، وہ تجربہ جو تم پر گزر رہا ہے۔ تم اس پوائنٹ آف کانشیسنس سے آگاہ نہیں جو تمہاری ایکچول آئی ایمنس سے۔ تم جسم ہو، ذہنی نفسیاتی ڈھانچہ ہو۔ جسم اور ذہن مل کر تمہاری انا بناتے ہیں، اور انا ہمیشہ دوسرے کی ملکیت پر جیتی ہے۔ تمہارے اندر ایک مقام شعور ہے جو کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہے۔ اگر تم اس سے ایک ہو تو پھر تمہیں بھرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم خود کے لیے کافی ہو۔ تمہارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ تم اپنے مالک نہیں ہو، اور جو اپنا مالک نہیں ہے وہ سکندر بھی ہو جائے تو کچھ نہ پائے گا، اور وہ بھکاری بھی رہ جائے تو بھی کچھ نہ پائے گا، وہ بھکاری ہی ہے۔ جو اپنا مالک ہو جائے تو وہ سکندر ہو کر بھی سب پا گیا، اور وہ بھکاری ہو کر بھی سب پا گیا۔ سکندر ہونا یا بھکاری ہونا مسئلہ نہیں ہے، اپنا مالک ہونا یا نہ ہونا یہ ہے مسئلہ۔ کسی دن خاموشی سے تنہا بیٹھو اور خود سے پوچھو، جو بھی تمہارے پاس ہے، جس کے بھی تم مالک ہو، کیا اس سے ذرا سا بھی تم بھر سکتے ہو؟ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے، کیا اس نے انچ بھر بھی تمہیں بھرا ہے؟ تم دیکھو نا، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ اس کچھ نے ذرا سا بھی اگر تمہیں بھرا ہے تو اس کچھ کو بڑھانے میں لگے رہو، کیونکہ اتنے سے اگر کچھ بھر گئے ہو تو زیادہ سے زیادہ بھر پاؤ گے۔ لیکن اگر جو کچھ بھی اس وقت تمہارے پاس ہے اس سے تم ذرا سا بھی نہیں بھرے ہو تو سمجھنا
کہ اگر اس کچھ سے میں کچھ بھی نہیں بھر پایا ہوں تو یہ کچھ جتنا بھی زیادہ ہو جائے یہ بھر نہیں سکے گا، کیونکہ یہ کچھ وہ چیز ہی نہیں جو بھرتی ہو۔ یہ تو صاف صاف ریاضیاتی اور شماریاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں ہے، کوئی روحانی حکمت نہیں ہے۔ سادہ سا سوال ہے جو خود سے پوچھنا ہے کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے اس سے کیا میں تھوڑا سا بھی بھر پایا ہوں؟ اگر ہاں تو اور کماؤ اور بناؤ، اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ جتنا بھی زیادہ ہو جائے یہ بھر نہیں سکتا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں آج تک جو بھی انسان آئے ہیں یہ ان کا تجربہ رہا ہے کہ کچھ بھی انہیں بھر نہیں سکتا۔ یہ انسان کا ایسا تجربہ ہے جو جتنی بار بھی دہرایا گیا ہے ثابت ہوا ہے، مگر یہ ہزاروں نسلوں کا تجربہ بھی تمہاری امیدوں، تمہاری خواہشوں سے ہار جاتا ہے، کیونکہ دوسری راہ تمہارے سامنے ہی نہیں ہے۔ دوسری راہ کہ تم اپنے مالک ہو۔ مالک تو کسی ایسی ہی چیز کا بنا جا سکتا ہے جس کو تم جانتے ہو، اور خود کو تم جانتے ہی کہاں ہو۔ کبھی تم جسم ہو، کبھی تم دماغ ہو، کبھی تم چیزیں ہو۔ تمہاری اصل ملکیت تو وہ ہے جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے۔ جسم تم کیسے ہو سکتے ہو؟ 1 کلو سے جسم 100 کلو تک پہنچ گیا۔ دماغ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ 1 تھاٹ سے دماغ کروڑوں تھاٹس کا میموری کارڈ بن گیا۔ مگر تم میں کوئی ہے جو 1 کلو کے جسم کو بھی میں کہتا تھا، 100 کلو کے جسم کو بھی میں کہتا ہے۔ تم میں کوئی ہے جو 1 تھاٹ کے ذہن کو بھی میرا ذہن کہتا تھا، اور 1 ارب تھاٹس کے حامل ذہن کے میموری کارڈ کو بھی میں کہتا ہے۔ وہ میں مستقل ہے، وہ میں جو مستقل ہے وہ ہو تم۔ اگر تم اس کے مالک ہو تو تم بھرے ہو، اور اگر اس کی ملکیت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بھر نہیں سکتی۔ اور اس کا مالک ہونے کی پہلی شرط ہے اسے جاننا۔ اسے جاننا جو کہتا ہے یہ میرا جسم ہے، اسے جاننا جو کہتا ہے یہ میرا دماغ ہے۔ جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے، وہ ہے مالک، اور اس کو جاننا ہی اپنی اصل ملکیت کو جاننا ہے۔ تم خود کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ تم یا تو خود کو طے کرتے ہو اپنے ایکشن سے، اپنی ڈوئنگ سے، یا پھر اس سے جو تم سوچتے ہو، یعنی تھنکنگ سے۔ یہ انا ہے تمہارا اپنے کام کے ساتھ خود کو نتھی کر لینا، یا پھر اپنی تھنکنگ تھاٹس کے ساتھ خود کو ایک کر لینا۔ جو بات تم سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ تم نے ایکشن کیا، تمہارے ایک عضو یعنی برین میں ایک خیال پیدا ہوا۔ یہ دونوں تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو وہ ہو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے جو اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تم وہ ہو جو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا ذہن اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔ یہ دیکھنے والا نہ جسم ہے نہ دماغ ہے، یہ آگہی ہے، یہ پیور کانشیسنس ہے، نادیدہ اور غیر مادی۔ اس کائنات کی سب سے طاقتور اور حقیقی چیزوں پر کبھی غور کرنا، صاف نظر آئے گا کہ حقیقتیں غیر مادی ہیں۔ تمہیں مکان نظر آتا ہے مگر وہ خلا نظر نہیں آتا جس کو اینٹوں نے گھیر کر مکان بنا دیا ہے۔ تمہیں لفظ سنائی دیتے ہیں مگر وہ خاموشی کا عمیق سمندر سنائی نہیں دیتا جس میں لفظ پیدا ہوئے۔ بالکل یہی کچھ تم اپنے ریئل سیلف کے ساتھ کرتے ہو۔ تمہیں جسم نظر آتا ہے، تھاٹ سنائی دیتا ہے، مگر وہ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے جو یہ جان رہا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے، یہ تمہارا مائنڈ ہے۔ تمہیں آبزروڈ نظر آتا ہے، آبزرور نظر نہیں آتا، جو کہ حقیقی تم ہو۔ حقیقی تم ہو وٹنس، آگہی، پیور کانشیسنس۔ جسم اور دماغ تمہارا اظہار ہے، مینیفیسٹیشنز ہیں، اور ہر مینیفیسٹڈ کسی ان مینیفیسٹڈ کا ہی تخلیق کرتا ہے۔ مینیفیسٹیشن حواس کی دنیا ہے اور ان مینیفیسٹڈ تمہارے سیلف کی دنیا ہے۔ یہ دنیا تمہیں نظر آتی ہے جو آشکار ہے، اس دنیا کا خالق تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ نا آشکار ہے، ان مینیفیسٹڈ ہے۔ وہ ان مینیفیسٹڈ
کہ جو اکلوتی اور ہول کل حقیقت ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ اگر وہ سپیس نہ ہو جس کو اینٹوں سے گھیر کر تم نے مکان بنایا ہے تو مکان مکان نہ رہے۔ مکان کی ساری ورتھ اس کے اندر موجود سپیس سے ہے۔ سوچو نا، اینٹوں سے کمروں کو بھر دو تو رہو گے کہاں؟ سو مکان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ دیواریں اور اینٹوں سے نہیں، اس سپیس، اس گنجائش سے ہے جس کی وجہ سے مکان رہنے کے قابل بنتا ہے۔ اس کائنات کا بھی جو زندہ پن ہے، اس میں جو لائف ہے، وہ خدا ہے جو انمینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے۔ صوفی اور عام انسان میں بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ زندگی کی اس حقیقی ڈائمنشن سے بھی آگاہ رہتا ہے۔ وہ زمان و مکان کی دنیا کا بھی ویری مچ حصہ رہتا ہے، مگر جانتا ہے کہ زمان و مکان سراب محض ہے۔ حقیقت زمان و مکان کی اکائیوں میں نہیں تولی جا سکتی۔ عام انسان زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں جا پاتا۔ زمان و مکان کیا ہے؟ آپ کا اپنے جسم و ذہن سے آئیڈینٹیفائی ہو جانا۔ وقت کو ذہن سے ماپتے ہو اور مکان کی شکل میں جسم سے چمٹتے ہو۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے دماغ میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے، جو بھی تھاٹ ابھرتا ہے، اس کی نیچر پر غور کرنا۔ وہ تمہاری مکمل توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے۔ ایک دن میں اوسطاً تمہارا ذہن 60 سے 80 ہزار تھاٹ سوچتا ہے، اور یہ 80 ہزار کے 80 ہزار تھاٹس تمہاری مکمل توجہ چاہتے ہیں۔ سوچو نا، ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر کے سامنے 80 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں اور مکمل توجہ بھی مانگ رہے ہوں، تو استاد کا حال کیا ہوگا؟ بالکل وہی جو اس وقت آپ کا ہے۔ تھاٹ جب تمہاری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت تم اسی تھاٹ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بزنس ڈوبنے والا ہے۔ اب اگر اس خیال کو تم نے اگنور کر دیا تو اس کا اثر کمزور ہو جائے گا، لیکن اگر یہ خیال تمہاری توجہ اپنی طرف کرانے میں کامیاب ہو گیا تو تم اس کے ساتھ ہی ایک ہو جاؤ گے۔ تم کہو گے میں پریشان، میں لٹ گیا، میرا کیا ہوگا، میں برباد ہو گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ تمہارے پورے جسم کا ایک عضو ہے دماغ، اس کا ایک پروسیس ہے، مینٹل پروسیس، جسے تم مائنڈ یا ذہن کہتے ہو۔ وہاں ہوئی ایک ایکٹیویٹی کو تم نے اپنا آپ مان لیا۔ اب یہی تھاٹ تمہارا احساس سے ذات بن گیا۔ اسی کا نام ایگو، انا ہے۔ مائنڈ میڈ می، دماغ کا تخلیق کرتا میں، یہ تمہارا سیلف امیج ہے، یہ تم نہیں ہو، مگر تم چونکہ مکمل توجہ اسی پر مرکوز کر چکے ہو تو اسی کو اب تم اپنا آپ مان رہے۔ اور دماغ کا تخلیق کردہ یہ سیلف ہمیشہ ناکامل، محتاط اور ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اسی تشنگی، ناکاملیت اور خوف کے بغیر انا زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ انا کے لیے یہ احساسات، یہ جذبات بالکل آکسیجن کی طرح کام کرتے ہیں۔ تم جس بھی مقصد کو لے کر دوڑ رہے ہو، جو بھی منزل پانا چاہتے ہو، کبھی غور کرنا، اس دوڑ دھوپ میں، اس لگن میں، اس کوشش میں سب کچھ ہوگا، مگر کاملیت، بے خوفی، بے جگری نہیں ہوگی۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے ڈر ساتھ رہے گا کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ تم کوئی بھی نوکری کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، گھر چلا رہے ہو، امتحان دے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کبھی غور سے دیکھنا، ہر سٹیپ پر ڈر ساتھ ہوگا، ہر فیصلے پر جھجکنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ پل، یہ موجودہ پل جو زندگی ہے، جو وہ مقام ہے جہاں تم اور زندگی ایک جگہ ہوتے ہو، یہ تمہارا پل ان اٹ سیلف کوئی مقصد نہیں ہے، کسی مقصد تک پہنچانے والا ٹول ہے۔ تم اس لمحے میں جو بھی کر رہے ہو، جو بھی قدم اٹھا رہے ہو، وہ تشنا، وہ ناکامل، وہ خوف زدہ اسی لیے ہے کیونکہ تمہارا فوکس اس منزل، اس مقصد، اس فیوچر پر ہے جسے تمہاری انا نے حقیقی قرار دے رکھا ہے۔ یہ پل جس میں زندگی اور تم ایک جگہ ہو، یہ پل کسی متصورہ فیوچر، ذہن کے طے شدہ کسی مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سوچو، وہ انا جو اس وقت تمہیں اس پل میں جینے نہیں دے رہی، کیا اس وقت تمہیں اس پل میں موجود زندگی سے جڑنے دے گی جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
جس کے پل کسی منزل کو پانے کا ذریعہ ہیں اور کچھ نہیں، وہ موت کے دم تک منزلیں بناتا رہے گا، منزل سے جڑے سکون کو کبھی نہیں پا سکے گا۔ اور یہی انا کا مقصد ہے۔ تم جو اپنی زندگی میں، قومیں جو اپنی زندگی میں مسائل دیکھ رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بے چاہے آ گئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تم نے چاہا ہے، تمہاری انا نے چاہا ہے، کیونکہ انا کی زندگی اسی میں ہے۔ کبھی تم نے بیماروں کو دیکھا ہے، دکھیاروں کو دیکھا ہے؟ ان لوگوں کی انا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور کبھی تم نے اگر کوئی وجدانی خوشی محسوس کی ہو تو غور کرنا کہ اس وقت تم اپنی انا کی سب سے کم گرفت میں ہوتے ہو، لوگوں کی طرف بھاگتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، شیئر کرتے ہو، میں اور تو کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دکھی ہوتے ہو، جب ڈپریس ہوتے ہو تو چھپتے ہو، صرف میں ہی میں ہر طرف نظر آتی ہے، صرف انا کی تم پر حکومت ہوتی ہے۔ دکھ انا کو طاقت دیتے ہیں، اس لیے تم دکھ تخلیق کرتے ہو۔ اس وقت غور کرو، تم اپنی دنیا پر فرد سے لے کر قوموں تک ایک دوسرے سے سب خوف زدہ ہے۔ تم اپنی ہی تخلیق کردہ جیل میں قید، کہیں سفر کو نکلو تو دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو، کوئی نوکری چھوڑ کر دوسرا پیشہ یا اپنا بزنس شروع کرنے سے ڈرتے ہو، بچے بگڑ نہ جائیں اس بات سے ڈرتے ہو، کاروبار میں نقصان سے ڈرتے ہو۔ یہی مسئلہ قوموں کا ہے۔ ہمسایہ ملک ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، چھوٹے ملک بڑے ملکوں سے ڈرتے ہیں، سرمایہ دار ملکوں کو اشتراکی ملکوں سے خطرہ ہے، کمیونسٹ قوموں کو سرمایہ داروں کا خوف، چھوٹی قوم فرقہ نسل، بڑی قوموں نسلوں اور فرقوں سے ڈرتی ہے، اقلیتوں کو اکثریتوں کا خوف ہے۔ یہ ہے انا کی تراشی تمہاری دنیا۔ انا کا دوسرا غالب جذبہ ہے احساس قلت، تشنگی اور کچھ اور کی چاہت۔ ایک بندے کی طلب 10,000 روپے تھی۔ 10,000 روپے کی نوکری پانا اس کے احساس تشنگی کو مٹانے والا پوائنٹ تھا۔ جب یہ 10,000 کی نوکری مل گئی تو تشفی نہیں ہوئی، بلکہ 10 لاکھ روپے کی نوکری خواب بن گیا۔ کوئی عہدہ مل گیا، کوئی گھر مل گیا، کتنا ہی بینک بیلنس ہو گیا۔ یہ تشنگی مٹنے میں نہیں آتی۔ یہی حال قوموں کا ہوتا ہے۔ وہ ملک کے جن کا GDP دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ بھی اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر میں اتنے ہی پریشان ہیں جتنے وہ ملک جن کا GDP دنیا بھر میں سب سے کم ہے۔ وہ ملک بھی اسلحے کی دوڑ میں اسی شدت سے بھاگ رہے ہیں جن کے پاس اتنا اسلحہ جمع ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کو کئی بار تباہ کر سکتے ہیں۔ جس شدت کے ساتھ وہ ملک بھاگ رہے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ کم ہے۔ انا ہمیشہ اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ احساس قلت کا شکار رہتی ہے تاکہ اسے کرنے کو کوئی کام، حاصل کرنے کو کوئی منزل رہے۔ یہ پورے ہونے کی، بھرپور ہونے کی، کامل ہونے کی لذت کو جانتی ہی نہیں ہے۔ یہ خوف اور تشنگی کا احساس انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ کبھی اگر تم صرف اتنا دیکھنے کے بھی قابل ہو جاؤ کہ تمہارے کس ایکشن کے پیچھے خوف اور تشنگی کام کر رہی ہے، تو یہ روحانی بیداری کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ اب مائنڈ اور باڈی کے علاوہ تیسرا فریق بھی سامنے آ رہا ہے۔ تیسرا فریق یعنی خود تم، شعور، آگہی، وہ جو دماغ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ خوف یا تشنگی کی وجہ سے اس وقت یہ سوچ رہا ہے، وہ جو جسم کو دیکھ رہا ہے جب تم اپنی سوچوں کو دیکھنا، وہ جو جسم کو دیکھ رہا ہے جب تم اپنی سوچوں کو دیکھنا اور نوٹس کرنا شروع کرتے ہو، تو تب احساس ہوتا ہے کہ تم اپنے سر میں اٹھ رہی آوازیں نہیں ہو، جسٹ تھنکر نہیں ہو، بلکہ تم وہ ہو جو اس آواز کو سن پا رہا ہے، جو ان تھاٹ سے آگاہ ہو پا رہا ہے۔ صوفی، روحانی گرو جس سے آزادی کہتے ہیں، فریڈم کہتے ہیں، انلائٹنمنٹ یا روحانی بیداری کہتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں بلکہ خود کو بطور آگہی، بطور اویئرنیس جان لینے کا نام ہے۔ انلائٹنمنٹ کوئی کرشماتی معجزہ نہیں، بلکہ جو ہے اس کو ویسے ہی دیکھ لینے کا نام ہے۔ انسان کا المیہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں سنتا کہ جو ہے، بلکہ وہ سنتا ہے جو اس کا دماغ سننا چاہتا ہے۔ روحانی بیداری نام ہے اس چیز کا کہ آپ وہ دیکھو جو ہو، آپ وہ سنو جو بولا گیا ہو۔ جب تمہارے دماغ میں ایک تھاٹ پیدا ہوتا ہے تو اگر تم اس پر فوکس کرو تو آسانی سے جان سکتے ہو کہ تھاٹ تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والا فینومینا ہے، تمہاری بینگ سے جڑی کوئی حقیقت نہیں۔
بینگ وہ ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ذہن میں تھاٹ پیدا ہوا، اب جس میں یہ سینسیشن، یہ فیلنگ پیدا ہوئی۔ بینگ نان فزیکل، نان لوکل اویئرنیس ہے جو کسی مائنڈ، کسی جسم سے جڑی نہیں ہے۔ بینگ خالص آگہی ہے، خالص شعور ہے، وہی تم ہو۔ انلائٹنمنٹ اسی حقیقت کو جان لینے کا نام ہے کہ تم خالص آگہی ہو، پیور کانشیسنس۔ سوال: نا آشکار حیات، ان مینیفیسٹڈ لائف سے آپ کی مراد کیا وہی ہے جسے مشرق میں چی کا نام دیا جاتا ہے، ایک قسم کی کائناتی قوت حیات؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ نا آشکار حیات، ان مینیفیسٹڈ لائف چی کا ماخذ ہے۔ چی آپ کے بدن کا اندرونی انرجی فیلڈ ہے۔ چی آپ کے بیرونی آپ اور اندرونی آپ یعنی ماخذ کے درمیان پل کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو آشکار حیاتوں کی دنیا اور نا آشکار یعنی بے حیات دنیا کے سنگم پر واقع ہے۔ چی کو دریا یا انرجی کی ندی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے شعور کے فوکس کو باطنی بدن کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ گویا آپ دریا یا انرجی کی اس ندی کا پیچھا کرتے ہوئے ماخذ تک پہنچتے ہیں۔ چی حرکت، موومنٹ ہے۔ نا آشکار حیات، ان مینیفیسٹڈ لائف سکوت، سٹلنس۔ جب آپ کامل سکوت کے مقام پر پہنچتے ہیں جو بہرحال زندگی کی حرکت سے مرتعش ہے تو آپ باطنی بدن اور چی سے ماورا خود سورس تک پہنچ جاتے ہیں، ماخذ کے جو ان مینیفیسٹڈ لائف ہے۔ چی بنیادی طور پر نا آشکار حیات اور طبعی دنیا کے درمیان کی کڑی ہے۔ سو اگر آپ اپنی توجہ باطنی بدن کی گہرائی تک لے جاتے ہیں تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اس واحد ہونے کی حالت یعنی سنگولیرٹی تک کہ جہاں دنیا ان مینیفیسٹڈ نا آشکار میں تحلیل ہو جاتی ہے، جبکہ ان مینیفیسٹڈ توانائی کی ندی چی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہی توانائی کی ندی پھر دنیا بن جاتی ہے۔ یہ مقام ولادت و موت ہے، یعنی پوائنٹ آف برتھ اینڈ ڈیتھ۔ جب آپ کے شعور کی سمت باہری آؤٹ ورڈ ہوتی ہے تو اس وقت جنم ہوتا ہے دنیا کا اور ذہن کا، مائنڈ کا۔ جب اس کا رخ باطن کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے ماخذ سے ہمکنار ہوتا ہے اور اپنے اس گھر کی طرف لوٹ آتا ہے جو ان مینیفیسٹڈ ہے۔ جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس فارم کی دنیا کی طرف آتے ہیں اور اپنی اسی پرانی دنیاوی اور باہری شناخت کو دوبارہ تھامتے ہیں جسے کچھ دیر کے لیے ترک کیا تھا، تو آپ کا نام بھی وہی ہوتا ہے، ماضی بھی وہی ہوتا ہے، لائف سچویشنز بھی وہی ہوتی ہیں، مگر ایک ضروری پہلو سے دیکھیں تو آپ اس سب کے باوجود وہ پرانے شخص نہیں ہوتے۔ اب آپ نے اپنے اندر اس حقیقت کی وہ جھلک دیکھ لی ہے جو اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اس دنیا سے الگ بھی نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے یہ دنیا آپ سے بھی الگ نہیں تھی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی روحانی مشق کیا ہو۔ یہ زندگی جیتے ہوئے، اپنے روز و شب گزارتے ہوئے صرف ایک بات کا دھیان رکھیں، اپنی توجہ کا، اپنے فوکس کا 100% اس باہری دنیا اور دماغ کو مت دیں۔ توجہ کا، فوکس کا کچھ حصہ، چاہے تھوڑا سا ہی، اندر کی دنیا کے لیے بچا دیں، جس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کرتے آئے ہیں۔ اپنی باطنی دنیا کو فیل کریں، اس وقت بھی جب آپ معمول کے کاموں میں مگن ہوں، اس وقت خصوصاً جب آپ رشتے نبھا رہے ہیں یا کسی فطری جگہ پر پرفضا ماحول میں، باہری ہلچل شور و غل کے باوجود باطن میں موجود گہرے سکوت کو فیل کریں۔ باہری دنیا میں رہیں مگر باطنی آستانہ، اندرونی چوکھٹ کا دروازہ بھی کھلا رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری زندگی یوں بتا دینا ممکن ہے کہ آپ ظاہر کی دنیا میں رہیں مگر نا آشکار دنیا کا شعور بھی نہیں۔ اس حالت میں آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی ہو رہا ہو، بیک گراؤنڈ میں سکوت اور سکون کی روانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ایسا سکوت
جو آپ کو لمحہ بھر کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، چاہے باہری دنیا میں آپ جیسے بھی طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ آشکار اور نا آشکار، مینیفیسٹڈ اور ان مینیفیسٹڈ دنیاؤں کے درمیان پل بن جائیں گے۔ خدا اور دنیا کے درمیان پل اپنے ماخذ سے جڑے رہنے کی اسی کیفیت کا نام ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ میری ان باتوں سے یہ تاثر ہرگز نہ لیں کہ آشکار دنیا نا آشکار دنیا سے الگ کوئی چیز ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر حیات فارم میں زندگی ہے، زندگی کی جو ایسنس ہے، جو جوہر ہے، ہر اس چیز کا کہ جو ہے، جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نا آشکار دنیا کا سفر کوئی عجوبہ، کوئی معجزہ نہیں ہے کہ روزانہ رات کو آپ اس کا سفر کرتے ہیں، اس وقت کہ جب آپ گہری اور بے خواب نیند میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ سورس میں، ماخذ میں ضم ہو جاتے ہیں، ماخذ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام سے آپ وہ انرجی لیتے ہیں جو آپ کو وہ قوت حیات مہیا کرتی ہے جو آشکار دنیا یعنی علیحدہ فارم اور حیاتوں کی دنیا کو قائم رکھتی ہے۔ یہ انرجی اس انرجی سے کہیں زیادہ قوت حیات کی حامل ہوتی ہے جو آپ خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان صرف خوراک پر زندہ نہیں رہتا، لیکن اس بے خواب نیند کی حالت میں آپ کبھی حالت شعور میں داخل نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کے سارے بدنی جسمانی افعال اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں جیسے جاگتے ہوئے، مگر آپ اس بیدار حالت میں باقی نہیں رہتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس حالت کے بارے میں جب آپ شعوری طور پر بے خواب نیند کی حالت میں داخل ہوں۔ یہ ایک ایسی عظیم حالت ہے کہ اس کی عظمت کو سوچا تک نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ وہ حالت ہے جو ہر قسم کے کنٹینٹ مواد سے ماورا ہے۔ ناشکار دنیا آپ کو اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتی جب تک آپ اس میں شعوری طور پر داخل ہونے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ سچ تمہیں آزاد کرے گا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم سچ کو جانو گے اور تب سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ یہ جس سچ کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی کنسیپچول تصوراتی سچ نہیں ہے، یہ سچ ہے ابدی زندگی کا سچ جو حیات شکل فارم سے ماورا ہے اور جسے یا تو براہ راست جانا جا سکتا ہے یا ہرگز بھی نہیں جانا جا سکتا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ بے خواب نیند، ڈریم لیس سلیپ میں شعوری طور پر رکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ نیند کے اس مرحلے تک کانشیس رہ سکتے ہیں جسے ڈریم فیز کہتے ہیں، مگر اس سے ماورا نہیں۔ اسے لیوسڈ ڈریمنگ یا قابل فہم خواب دیکھنا کہتے ہیں، جو اگرچہ دلچسپ اور حیرت انگیز دنیا ہے مگر یہ لیبریٹنگ، آزادی بخش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے باطنی بدن کو اس چوکھٹ کے طور پر استعمال کریں جس کے ذریعے سے آپ نا آشکار دنیا میں داخل ہو سکیں، اور اس چوکھٹ کو، اس آستانے کو کھلا رکھیں تاکہ تمام وقت حقیقی سورس، ماخذ سے آپ جڑے رہ سکیں، اور اس بات کو بھی جانیں کہ آپ کے باطنی بدن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فزیکل جسم بوڑھا ہے یا جوان، توانا ہے یا کمزور۔ باطنی بدن ٹائم لیس ہے، لازمان ہے۔ اگر ابھی تک آپ باطنی بدن کو فیل نہیں کر پائے تو دیگر راہ گزاروں، چوکھٹوں، آستانوں یعنی پورٹلز کا استعمال کریں۔ اگرچہ حتمی نتیجے میں یہ سارے پورٹل ایک ہی ہیں، کچھ کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ باطنی بدن لازمان ہے، ٹائم لیس ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے باطنی بدن کو فیل نہیں کیا ہے تو دیگر رستے، دیگر میڈیٹیشن، دیگر راہ گزاروں، دیگر چوکھٹوں کو استعمال کریں اس تک پہنچنے کے۔ لمحے موجود مرکزی راہ گزر ہے، دیگر بھی جو راستے ہیں بشمول باطنی بدن، ان میں بھی یہ مرکزی پہلو ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے جسم میں نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپ شدت سے لمحے موجود میں نہ آ جائیں۔ جس طرح وقت اور بظاہر دنیا آپس میں کنیکٹڈ، جڑے ہیں، بالکل اسی طرح ٹائم لیس ناؤ یعنی لازمان لمحے موجود اور مخفی یا ان مینیفیسٹڈ دنیا بھی وہاں منسلک۔ جب لمحے موجود کی شدید آگہی کے ذریعے آپ نفسیاتی وقت کو تحلیل کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ ناآشکار تک دونوں ذرائع یعنی براہ راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے آگہی پا لیتے ہیں۔ یہ حالت محسوس کرنے میں ایسی ہوتی ہے کہ آپ شعوری حضوری کو بطور ایک طاقت
اور روشنی کے محسوس کرتے ہیں، جس میں کوئی کنٹینٹ مواد نہیں ہوتا، بس حضوری ہوتی ہے، لمحے موجود میں کامل حاضر باشی۔ بالواسطہ طور پر آپ ناآشکار دنیا کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے کہوں تو آپ ہر تخلیق، ہر پھول، ہر پتھر اور خود اپنے آپ میں گاڈ ایسنس، خدائی جوہر کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مقدس ہے۔ اسی سینس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لکڑی کا کوئی ٹکڑا چیرو، میں وہاں ہوں، پتھر کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے دیکھو، میں وہاں ہوں۔ ناآشکار دنیا تک رسائی کا جو دوسرا رستہ ہو سکتا ہے وہ ہے تھنکنگ کو روکنے کے قابل ہو جانا، اور یہ کام بہت ہی سادہ انداز میں ہو سکتا ہے، جیسے شعور کے ساتھ ایک سانس کا مشاہدہ کرنا، مکمل الرٹ حالت میں کسی پھول کو لمحہ بھر کے لیے دیکھنا۔ یہ مشاہدہ یا دیکھنا ایسا ہو کہ دماغ اس پل میں کوئی تبصرہ نہ کر رہا ہو، کمنٹنگ نہ کر رہا ہو۔ مسلسل سوچوں کے درمیان وقفہ تخلیق کرنے کے کئی طریقے ہیں، جسے آپ میڈیٹیشن یا مراقبہ کہتے ہیں، وہ یہی چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ تھاٹ، سوچ، مینیفیسٹڈ مادی دنیا کا حصہ ہوتے ہیں۔ متواتر ذہنی سرگرمی آپ کو فارمز کی مادی دنیا کا قیدی بنا دیتی ہے، اور ایک ایسا دھندلا پردہ تخلیق کر دیتی ہے جو ناآشکار ان مینیفیسٹڈ دنیا کے نظارے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، اور آپ شعور کی سطح پر بے حیت اور لازمان ٹائم لیس کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتے جو خدائی جوہر ہے، جو آپ سمیت کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ ہاں، اگر آپ لمحے موجود میں شدت سے حاضر باش ہیں تو اس وقت سوچوں کو کانشیسلی روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت دماغ خود بخود رک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی دیگر رستے ہیں، پورٹل ہیں، ان سب میں ناؤ، لمحے موجود لازمی ترین پہلو ہے۔